ایک عجیب و غریب واقعے کا ذکر قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں خداوند قدوس نے اس طرح بیان فرمایا ہے: تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ اللہ نے ان لوگوں سے فرمایا: مر جاؤ۔ پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ کون لوگ تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے موت نازل کی اور پھر دوبارہ زندگی بخشی؟ اس کی تفسیر روح البیان میں کچھ اس طرح بیان کی گئی ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں جو منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے خلیفہ اول حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہوئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ ان کے بعد حضرت کالب بن یوحنا علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خلافت سے سرفراز ہو کر مرتبہ نبوت پر فائز ہوئے۔ پھر ان کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین اور نبی ٹھہرے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب ابن العجوز اور ذوالکفل بھی ہے۔ آپ کے دور میں بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے شہر میں طاعون کی وبا پھیل گئی۔ یہ لوگ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر سب کے سب ایک جنگل میں بھاگ گئے اور وہیں رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت سخت ناگوار گزری، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا۔ فرشتے نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر چیخ مار کر بلند آواز سے کہا: موتو، یعنی تم سب مر جاؤ۔ اس مہیب اور بھیانک چیخ کو سن کر یہ سب کے سب بغیر کسی بیماری کے اچانک مر گئے۔ ان لوگوں کی تعداد 70,000 تھی۔ ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن دفن کا کوئی انتظام نہیں کر سکے، اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں بے کورو کفن 8 دن تک پڑی پڑی سڑنے لگیں، اور بے انتہا تعفن اور بدبو سے پورے جنگل بلکہ اس کے اطراف میں بھی بدبو پیدا ہو گئی۔ ارد گرد کی بستیوں کے لوگوں نے ان کی لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے دیوار اٹھا دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا تو اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کی اس ناگہانی موت اور بے گورو کفن لاشوں کو دیکھ کر رنج و غم سے ان کا دل بھر آیا۔ آپ دیدہ ہو گئے اور باری تعالیٰ کے دربار میں گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے: اے اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں۔ ان لوگوں سے مجھے انس تھا۔ یہ لوگ میرے دکھ سکھ کے شریک تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی۔ آپ بڑے سوزے دل کے ساتھ اس دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر وحی اتر پڑی: اے حزقیل، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیو، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھا ہو جاؤ۔ آپ نے وحی کی ہدایات پر عمل کیا تو یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر اس شخص کے ڈھانچے کی صورت اختیار کر گئیں۔ پھر یہ وحی آئی: اے حزقیل، آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیو، تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ آپ نے ایسا ہی کیا تو یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت چڑھ گیا۔ پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی: اے حزقیل، اب یہ کہہ دو کہ اے مردو، خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔
آپ کی زبان سے یہ جملے نکلتے ہی 70,000 لاشیں چشمے زدن میں کھڑی ہو گئیں۔ پھر یہ سب جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہو گئے اور اپنی عمروں کی مدت بھر زندہ رہے، لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کے جسموں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو برابر آتی رہتی، اور یہ لوگ جو کپڑا بھی پہنتے تھے وہ کفن کی صورت ہو جاتا تھا۔ قبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا ہے، ایسے ہی میلا پن ان کے کپڑوں پر نمودار ہو جاتا تھا۔ چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے ہیں۔